السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ کی جانب سے ہم ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام ہے حجیت حدیث سے متعلق کچھ شبہات اور ان کے جوابات۔ دراصل ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالعزیز محمد الخلف کی، جو ترکی کے اندر جامعہ انتاب میں تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں حدیث نبوی کے استاذ ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے موقف المحدثین من شبہات منکر السنت المعاصرین۔ اس کتاب میں انہوں نے جو معاصر منکرین حدیث ہیں ان کے شبہات، ان کے اعتراضات کو پیش کیا ہے اور پھر ان کا مختصر انداز میں جواب دیا ہے۔ اصلاً یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اس طرح کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کی تعداد جو ہے 19 ہے۔ 19 شبہات کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور ان کا پھر جواب دیا ہے۔ کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں انہوں نے کچھ تطبیقی نمونے پیش کیے ہیں، یعنی جو منکرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں وہ قرآن کے مخالف ہیں، بہت ساری حدیثیں تاریخ کے مخالف ہیں، بہت ساری حدیثیں عقل کے معارض ہیں، اس لیے ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے مختلف نمونے پیش کر کے صاحب کتاب نے یہ دکھایا ہے کہ جن حدیثوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے وہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ کوئی بھی حدیث نہ صحیح تاریخ کے مخالف ہے، نہ قرآن کے معارض ہے اور نہ عقل کے معارض ہے۔ پھر اس طرح کے جو نمونے ہیں انہوں نے پیش کر کے عملاً اور تطبیقاً جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں تاکہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اسی کتاب کو سامنے رکھ کر جو ہے گفتگو کریں گے اور جو موٹے موٹے شبہات پیش کیے جاتے ہیں حدیث کی حجیت کے تعلق سے ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا شبہ یہ ہے جو منکرین حدیث کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث وحی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، وہ وحی نہیں ہیں، ان کا اللہ کی ذات سے تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ذاتی اقوال ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ بھئی ان حدیثوں کو لکھا مت کرو، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اور آپ کے بعد ان کو شریعت نہیں بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے صحابہ کو منع فرما دیا۔ اور وہ جو آیت ہے جس سے حدیث کی حجیت کے قائلین استدلال کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو دراصل ان کا یہ استدلال غلط ہے۔ اس آیت میں ان هو الا وحی یوحى سے مراد جو ہے حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ ہوا کا مرجع قرآن ہے، تو گویا یہاں قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حدیث کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہ جو مشہور حدیث ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اور جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ یہ بات منکرین جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، یہ شبہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا جو جواب ہے جو صاحب کتاب نے پیش کیا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ وحی کہتے کس کو ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ وحی کہتے کس کو ہیں؟ وحی کی یوں تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے نبی کے پاس کوئی پیغام پہنچانا یا کوئی شریعت پہنچانا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا ماننا یہ ہے، یعنی اہل سنت کا ماننا یہ ہے، اور جو حدیث کو حجت مانتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی جانب سے وحی ہوئی ہے، اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہیں۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، قرآن میں بھی دلیلیں ہیں اس کی اور حدیث میں بھی دلیلیں ہیں۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ پہلی آیت سورہ نساء میں ہے، 113 نمبر آیت ہے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 231 ہے۔ ایسی ایک آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ یہ تینوں آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ 2 باتوں کا ذکر فرمانا ہے، ایک قرآن کا اور ایک حکمت کا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے دونوں سے ایک چیز تو مراد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دونوں چیزیں بول کر ایک ہی چیز مراد ہوتی تو پھر 2 چیزیں ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم میں سے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا
جن کے علم پر، جن کے تدین اور تقوی پر مجھے پورا اعتماد ہے اور میں ان کو قابل اعتماد سمجھتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، قرآن کا اور حکمت کا، اور حکمت سے مراد یہاں پر سنت اور حدیث ہے۔ تو یہ 3 آیتیں جو ہیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 2 چیزیں نازل فرمائی ہیں، قرآن بھی اور حکمت بھی، اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جس طرح قرآن وحی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں بھی وحی ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ پر نازل کی گئی ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ان کو وحی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، جو آپ کے دل و دماغ میں، ذہن میں بات ڈالے۔ اب ظاہر بات ہے بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے، آپ کو دکھائے، آپ کے ذہن میں بات ڈالے، اس سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ بما انزل الیک یا بما انزل اللہ الیک، کہ آپ فیصلہ اس کے مطابق کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر قرآن نازل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے اور آپ کے ذہن میں بات ڈالے۔ ظاہر بات ہے یہاں اس سے مراد آپ کا اجتہاد ہی ہے کہ آپ اپنے اجتہاد کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے جو آپ فیصلہ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اتارا اس لیے تاکہ آپ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ تو اگر آپ کا اجتہاد جو ہے حجت نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی اسی طرح وحی ہیں اور حجت ہیں جس طرح کہ قرآن حجت ہے۔ جہاں تک حدیثوں کی بات ہے، حدیثوں میں بھی بڑی تفصیل سے اس پہلو کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں وہ وحی ہیں اور وہ حجت کا درجہ رکھتی ہیں۔ بہت سی حدیثیں ہیں، ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خوب سن لو، سمجھ لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کے مثل ایک چیز اور بھی دی گئی ہے۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اور جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، صحیح حدیث نہیں ہے اور اس کی سند خراب ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے، کتاب دی گئی ہے اور اس کے جیسے ایک چیز اور دی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے جیسے ایک چیز کیا دی گئی ہے، وہ حدیث ہی ہے، اور پھر اس حدیث میں آگے تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے آگے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے جو اپنے مسند پر بیٹھے ہوں گے، وہ اس طرح کی باتیں کہیں گے کہ بھائی بس قرآن کو مانو، قرآن میں جو چیز حلال ملے اس کو حلال سمجھو اور قرآن میں جو چیزیں حرام ملے ان کو حرام سمجھو بس۔ پھر حضور پاک نے فرمایا کہ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، میں نے بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، چنانچہ تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے، تمہارے لیے زیناب درندے حلال نہیں ہیں، تمہارے لیے ذمی کا لقطہ حلال نہیں ہے۔ تو کیا یہ چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں؟ کیا یہ چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں؟ قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں بھی ان کو حرام نہیں کیا گیا ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اور میں نے حرام کیا مطلب یعنی میری حدیثوں نے حرام کیا ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ صرف قرآن میں جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام مانو، حالانکہ ان کی بات غلط ہے، کیونکہ بہت سی حدیثوں کی حرمت حدیثوں سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو بالکل یہ واضح حدیث ہے، صاف حدیث ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی حجت ہیں اور آپ کی حدیثوں کے ذریعے بھی چیزوں کا حلال ہونا اور حرام ہونا معلوم ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں کئی پہلو ہیں غور کے لائق۔ نمبر 1، اس میں یہ کہا گیا کہ مجھے قرآن کے مثل ایک چیز دی گئی ہے۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ اب یہ برابری تعداد کے اعتبار سے تو نہیں ہو سکتی ہے کہ جس طرح قرآن کی آیتیں جتنی تعداد میں ہیں اتنی تعداد میں حدیثیں بھی ہوں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پھر یہ مثلیت یا برابری کس چیز میں؟ ظاہر بات ہے یہ حجت میں ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ دوسری بات، اس حدیث نے صاف کر دیا کہ وہ چیزیں جن کی حرمت قرآن سے ثابت ہو اور وہ چیزیں جن کی حرمت حدیث سے ثابت ہو، دونوں کا درجہ بالکل برابر ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ خود حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں کچھ مثالیں بھی پیش کر کے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں قرآن میں حرام نہیں کی گئی ہیں بلکہ میں نے ان کو حرام کیا حدیثوں کے ذریعے۔ تو اگر حضور پاک کی حدیث حجت نہ ہوتی تو پھر حضور پاک علیہ السلام اس طرح مثال دے کر بات کو کیوں سمجھاتے؟ اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیثیں روایتوں میں آتی ہیں، کتابوں میں آتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث حجت ہے اور وہ بھی وحی کے درجے میں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ ایک صاحب حضور پاک کے پاس آئے جب کہ آپ مقام جعرانہ میں تھے اور انہوں نے جو ہے آپ سے عمرے کے مسائل پوچھے، تو آپ نے انتظار کیا، جواب نہیں دیا۔ پھر آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی،
جیسے کہ قرآن کے نزول کے وقت کیفیت طاری ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے ان کو بلوایا اور ان کو جواب دیا، لیکن جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے بلکہ وہ حدیثوں میں موجود ہے، اور اس جواب کو دینے سے پہلے آپ کے اوپر وحی جیسے قرآن نازل ہوتا تھا اس جیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ جواب دیا ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ پر حدیثیں بھی بسا اوقات اس طرح نازل ہوتی تھی جس طرح کہ قرآن نازل ہوتا تھا، ورنہ پھر اس بات کا کیا مطلب رہ جاتا ہے کہ آپ کی کیفیت وحی والی کیفیت ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو بعد میں جواب دیتے ہیں اور وہ جواب قرآن میں بھی موجود نہیں ہے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک کی ہر چیز لکھ لیا کرتا تھا جو بھی سنتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کیا کہ بھائی حضور پاک تو غصے میں بھی ہوتے ہیں اور خوشی میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر وقت مت لکھا کرو، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر میں نے حضور پاک سے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لکھو، اکتب، تم لکھتے رہو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو حضور پاک نے اپنی ہر چیز لکھنے کا حکم دیا، چاہے وہ کسی بھی وقت آپ کوئی بات فرما رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر آپ کی باتیں حجت نہ ہوتی تو آپ کیوں لکھنے کا حکم دیتے۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ کون سی جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے اور کون سی جگہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں جبرائیل سے پوچھ کے جواب دوں گا۔ پھر جبرائیل آئے تو انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے ان صاحب کو پھر جواب دیا اور فرمایا کہ سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے آپ نے انتظار کیا، جبرائیل آئے تو آپ نے پھر پوچھ کے جواب دیا، اور یہ جواب بھی قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح بہت سارے فیصلے اور مسئلے آپ کے سامنے آتے تھے اور آپ ان کا جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ آپ کے اوپر وحی نازل نہ ہو جاتی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب نہ مل جاتا۔ یہ تمام حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حضور پاک کی حدیثیں بھی حجت ہیں، اور بالآخر بالفرض اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ حضور پاک کی حدیثیں وحی نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، تب بھی ان کو ماننا اس لیے ضروری ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ تو آپ کی اطاعت جب فرض ہے تو آپ جو بھی فرمائیں گے اس کا ماننا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ وحی ہو چاہے نہ ہو۔ اس اعتبار سے بھی آپ کی حدیثوں کو ماننے کے سوا ایک مسلمان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ پہلے شبے کا اور اس کے جواب کا۔ انشاءاللہ قسط وار ہم آپ کے سامنے یہ شبہات پیش کرتے رہیں گے، ساتھ میں ان کا جواب بھی عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس سلسلے کو ہمارے لیے مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔